پن بجلی پاکستان میں نصب صلاحیت، وسائل اور چیلنجز کی قسط نمبر 3 میں آج ہم آپ کو قیام پاکستان کے وقت توانائی کی صورتحال اور سندھ طاس معاہدہ کے بارے میں بتائیں گے۔ بات قیام پاکستان کے وقت کی ہو تو تقسیم میں ناانصافی کی بدولت ملک بہت سے مسائل سے دوچار تھا۔ ویسے ہی توانائی کے شعبے میں بھی پاکستان کو مشکلات درپیش تھیں۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو وراثت میں 31.5 ملین نفوس کے لیے محض 60 میگا واٹ توانائی کے منصوبے نصیب ہوئے تھے، جو اس وقت دیگر فراہم وسائل کی طرح ناکافی تھے۔ وابڈا کے قیام کے وقت 1958 میں پاکستان کی پن بجلی کی مقدار بڑھ کر 119 میگا واٹ تک پہنچ چکی تھی۔ چونکہ پاکستان کو سیراب کرنے والے پانچوں دریا بھارت یا بھارت کے زیر تسلط علاقوں سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، شراکتی پڑوس ملک نے اسی بنا پر آزادی کے چند ماہ بعد ہی سندھ، ستلج، چناب، جہلم اور راوی کے پانی کو روکنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں فصلیں تباہ ہونے لگیں اور ملک بھر میں پانی کی کمی کے خطرات منڈلانے لگے۔ زرعی رقبوں کے بنجر ہونے کے خدشات بھی بڑھنے لگے۔ دشمن کی شرارتیں تھیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ لمبی بحث و تکرار اور برسوں کی کھینچا تانی کے بعد عالمی بینک کی ثالثی میں 1960 میں دونوں ممالک کے درمیان سندھ طاس معاہدہ طے ہوا، جس کے نتیجے میں چناب، جہلم اور سندھ پر پاکستان کا حق ٹھہرا، جبکہ بیاس، راوی اور ستلج پر بھارت کا حق ٹھہرا۔ پاکستان کا حق 142 ملین ایکڑ فٹ تک ٹھہرا تو اسی بدولت وارسک، منگلا اور تربیلا جیسے بڑے ڈیم بنائے گئے، جو آج بھی پاکستان کی توانائی اور پن بجلی کے بڑے منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں، جن کی بدولت پاکستان کے آب پاشی کے نظام اور توانائی کے شعبے کو سہارا ملا اور ملک ترقی کی منزلیں طے کرنے لگا۔